الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم امت محمدیہ کو جس طرح آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ آئیڈیل بنائی گئی ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ کہ آخری امت تمہارے لیے میرا ابراہیم بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن پاک میں بڑا تذکرہ کیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، بلکہ ایک موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو حکم دیا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کیا میرے حبیب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بچیوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سیکھا ہے۔ ترجمے کے ساتھ اصل پڑھنا یہی پڑھنا ہے کہ قرآن پاک مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دیتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ اصل تلاوت یہی ہے۔ ویسے ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اصل تلاوت جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز قرآن پاک پڑھتے، مکمل کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا،
انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب میرے پاس اس سے زیادہ طاقت. آپ نے فرمایا مہینے میں 3 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا 10 دن میں. عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب طاقت اور زیادہ ہے. کہا ہفتے میں پڑھ لیا. عرض کرتے آقا جوانی میں قرآن پاک کی تلاوت پہ لگانا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ طاقت. آپ نے فرمایا 3 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا. وہ اصرار کرنے لگے اللہ کے حبیب میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا. آپ نے فرمایا نہیں بھائی بس 3 دن سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہیں کرنی, کیونکہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک کمپلیٹ کیا اس نے قرآن پاک پڑھا ہے سمجھا. پھر سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے پہلے نہیں ختم کرنا, اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ جس نے 3 دن سے پہلے مکمل کیا اس نے قرآن پاک پڑھا ہے سمجھا. تو جس کو ترجمہ آتا ہی نہیں, جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہی نہیں, تو وہ تو ساری زندگی پڑھتا رہے تو وہ سمجھے گا نہیں. اس لیے قرآن پاک اگر ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن پاک ایک ہمیں الگ زندگی دیتا ہے, الگ ایک سکون دیتا ہے. پشاور کے ہمارے شیخ تھے شیخ عبدالصمد صاحب جو ادھر بھی تشریف لائے, وہ بتا رہے تھے کہ بیرون ملک جب ہم دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے گئے تو ایک شراب خانے میں چلے. شراب خانے میں جا کے تو میں نے ترجمان کو کہا کہ ان سے پوچھو جنہوں نے ہمارا اتنا احترام کیا ہے, موسیقی چل رہی تھی وہ بند کر دی, خاموشی سے ہماری بات سننے لگے. ترجمان کو کہا ان سے پوچھو یہ شراب کیوں پیتے, شراب پینے سے کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم اتنے مالدار نہیں ہیں, ہم شراب پیتے دل کی تسکین کے لیے, سکون ملتا ہے ہمیں. تو شیخ عبدالصمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا سکون شراب میں نہیں ہے, سکون تو اللہ کے ذکر میں, اللہ کے قرآن میں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. ایک ہی دعوت پہ کتنے ہی لوگ مسلمان ہوں, اس لیے قرآن پاک کے لیے خاص وقت نکال لیں. قرآن پاک نے ایک الگ جوانوں کو جوانی دی ہے, بوڑھوں کو بڑھاپا دیا ہے, ایک سکون ملتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک جوان ہے, ابراہیم علیہ السلام. قرآن پاک جوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی جوانی دکھاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نے پوری قوم سے ٹکر لی. معبود ان کے معبودوں کے بارے میں چلے گئے, دیکھا کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے, کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہی کہا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون, یہ مورتیاں ان کے آگے تم یہ کیا تماشا کر رہے ہو, کیوں ان کی عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے, وجدنا علیہا آبانا لہا عابدین, ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ, تمہارے بڑے بھی گمراہ. انہوں نے کہا تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں, تمہارا رب یہ نہیں ہے, تمہارا رب آسمانوں والا ہے. تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین, اللہ کی قسم تمہارے ان معبودوں کا علاج میں ضرور کروں. ایک دن ان کو خالی پایا, کڑالا لے کر ان کے بتوں کا باڑا کر, کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی کی ٹانگ کاٹ دیا, کسی کا سر کاٹ دیا. وہ تو پہلے بڑے ڈرے رہتے تھے, سہمے رہتے تھے کہ بزرگوں کے ساتھ جو ایسے کر دیتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, اس کا بازو کٹ جاتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں بھی چلتا ہے. یہ درخت ہے, بابا جی کا درخت ہے, اس کو جو کاٹتا ہے وہ پھر اپنے پیروں پہ چل کے گھر نہیں جاتا, اس کے پاؤں ٹوٹ جاتے. بڑی بڑی باتیں مشہور.
اس درخت کا جو مسواک کاٹ لیتا ہے اس کا بازو چھل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ان میں بھی ایسی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کاٹ دیا، بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا تو وہ حیران رہے۔ وہ تو بادشاہ کو بلا کے لے آئے، بادشاہ بھی کانپا ہوا ہے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کی ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگے؟ سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ سارے کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو ایک ہی ہے، وہ ان معبودوں کی بڑی مخالفت کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہو۔ سمعنا فتن۔ وہ نوجوانوں فیس بک پہ، چوکوں چراہوں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں اپنی جوانیاں برباد کرنے والوں، یہ دیکھ یہ بھی جوان ہے جس نے پوری قوم سے ٹکر لی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوان ہے، جوان، لیکن اس کا کام ہی ہے کہ وہ ان بتوں کی مخالفت کرتا رہتا ہے، ہمیں کہتا رہتا ہے کہ یہ رب نہیں ہے، رب آسمانوں والا۔ ان کو لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو اندر لے، بادشاہ بھی اندر آ گئے، سردار چودھری وڈیرے بھی اندر آ گئے۔ اندر آئے تو دیکھا کلہاڑا بڑے کے کندھے پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ دیکھتے نہیں جس کلہاڑے کے ساتھ ان معبودوں کی مرمت ہوئی ہے وہ کلہاڑا تو ان کے بڑے کے پاس ہے۔ بڑے سے پوچھو یا ان سے پوچھو جن کے بازو کاٹے گئے، جن کی ٹانگیں کاٹی گئی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ کس نے تمہیں مارا ہے؟ سارے شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تم پہ افسوس ہے، اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تم پہ افسوس ہے، تم ان کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری مشکل کشائیں کیسے کر سکتے؟ اب سارا علاقہ جمع ہو گیا، کس کے لیے؟ کہنے لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم۔ اس کی باتوں کا جواب نہیں ہے، جواب ایک ہی ہے، اس کو آگ لگاؤ، اس کو جلا دو۔ ساری بادشاہی اکٹھی ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سب نے ادھر اکٹھا کیا، دیر لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت جی اکیلی جان دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو آواز دی؟ اللہ کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ لوگوں ابراہیم علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے مشکل وقت میں، اور جس کو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ہے اس کو تم آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پکارا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے میرے اللہ، ان سے میرا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میرے لیے مدد کے لیے کافی ہو جا، قربان جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے تو اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جی پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی آگ نے نہ جلایا، ان کے کپڑے تک نہ جلائے۔ ابراہیم صحیح سلامت باہر آئے۔ اتنی نالائق قوم تھی کہ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنی بیوی کو ساتھ لو، نکلو یہاں سے، ادھر سے نکلے۔ اللہ کہتا ہے ما کان من المشرکین۔ لوگوں میرا ابراہیم نہ خود شرک کرنے والا تھا نہ ان کے گھر والے شرک کرنے والے تھے، ان کی بیوی بھی توحید پرستہ تھی، وہ بھی موحدہ تھی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی موحد تھے۔
وہ بھی توحید پرست تھے، ادھر سے نکلے، ایک بستی میں رات پڑ گئی، رات گزارنے کے لیے اس بستی میں چلے گئے، نہیں پتا تھا کہ اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ان کا بادشاہ تو بڑا ہی ظالم ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگوں، کوئی اللہ کا دوست بھی بن جائے، اللہ کا خلیل بھی بن جائے، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام رات گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں پتا کہ ادھر تو میری عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، رات گزارنے کے لیے گئے۔ ان چوکیداروں نے جا کے اپنے سردار کو بتایا کہ داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء، بادشاہ سلامت، ایک ابراہیم نامی آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ تو چاند کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، وہ ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، اما جی سارا کو پکڑا گیا، بادشاہ ظالم کے کمرے میں دھکیل دیا گیا، بادشاہ ظالم گنتی ذہنیت کے ساتھ اما جی سارا کی طرف بڑھنے لگا۔ اب دیکھ اللہ کا دوست زندہ باہر کھڑا ہے، اور میری اور آپ کی ماں اما سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کس کو آواز دی؟ حضرت جی ادھر کوئی جھوٹی داستانیں، یہ کوئی نوائے وقت کی خبر نہیں ہے، یہ کوئی جنگ اخبار نہیں، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عرض کر رہا ہوں۔ اما جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے نہیں کہا یا ابراہیم مدد، او ابراہیم تیرے لیے تو اللہ نے آگ گلزار کر دی تھی، تم تو بڑی کرنی والے ہو، میری مدد کے لیے پہنچو۔ نہیں نہیں، وہ جانتی تھی بھلے کوئی پیغمبر کیوں نہیں، بھلے کوئی اللہ کا دوست کیوں نہیں، بھلے کوئی اللہ کا خلیل کیوں نہیں، بھلے کوئی فرشتوں کا سردار کیوں نہیں، غیبی مدد کے لیے نہ کسی فرشتے کو آواز دیتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو آواز دیتے ہیں، نہ کسی زندہ پیغمبر کو، نہ گزرے ہوئے پیغمبر کو، نہ قبر والے پیغمبر کو، نہ کسی اللہ کے دوست کو، نہیں نہیں، غیبی مدد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی جانتی تھی، غیبی مدد کے لیے تو اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ انہوں نے آواز دی تو کیا دی؟ اللہم لا تسلط علی الکافر، اے میرے اللہ اس کافر سے میری عزت کو بچا لے۔ جب اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا، دیکھ اللہ کو آواز دی، حالانکہ زندہ باہر کون تھا؟ اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی خلیلا، لوگوں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے گہرا دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وفادار تھا۔ اللہ کہتا واذکر فی الکتاب ابراہیم، جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس میں میرے ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ بڑے شاندار، وہ اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے وفائیں کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی وفاؤں پہ ان کو اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا۔ وہ زندہ باہر ہے حضرت جی، اما جی سارا نے ان کو نہیں آواز دی بلکہ اللہ کو آواز دی۔ جب اللہ کو پکارا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور نادان انسان تیرا باپ تجھ سے دور ہے، تیری ماں تجھ سے دور ہے، تیری اولاد تجھ سے دور ہے، تیرے بہن بھائی تجھ سے دور ہے، لاہور والا دور ہے، ملتان والا دور ہے، پاک پتن والا دور ہے، اجمیر والا دور ہے، سارے ہی تجھ سے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، او میرے بندے میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں، باقی سارے تجھ سے دور ہے۔ اللہ کے اولیاء دور ہے، اللہ کے پیغمبر دور ہے، فرشتے تجھ سے دور ہے، اللہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرے بندے میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے کوئی ایسی صدا اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سنے، اللہ تیرے دل کی اٹھی ہوئی فریاد کو بھی سن لیتا ہے، جس کو تیرے کان نہ سنے اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اس لیے میں سارا نے اللہ کو آواز دی، جب اللہ کو پکارا پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڑیے رگڑنے لگا،
کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اما جی سارا نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہم ان یمت قیل قد قتلتہ، اے میرے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، اگر یہ مر گیا اس کا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ اللہ نے چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت جی جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے کہاں سیدھا ہوتا ہے، وہ پھر دوبارہ آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھنے لگا اما جی سارا پہ پھر مشکل وقت آیا، انہوں نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہم اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے شہنشاہ، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، لا تسلط علی الکافرہ، اس کافر سے میری عزت بچا لے۔ پٹک کے زمین پہ جا گرا۔ حضرت جی 3 بار ایسے ہوا، تیسری دفعہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اے اللہ کی بندی مجھے ایک دفعہ معاف کر دو، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اما جی سارا نے پھر دعا کی، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، اس کا قتل تو مجھ پہ پڑ جائے گا۔ اللہ نے چھوڑا، پسینے میں نہایا ہوا، گھبرایا ہوا، بھاگا ہوا باہر آیا۔ باہر آ کے کہتا ہے تم نے کون سی ولیہ میرے کمرے میں دھکیل دی تھی؟ یہ کوئی عام خاتون نہیں، یہ تو کوئی بڑی اعلیٰ خاتون ہے، اس کی تو خدمت کرنا بھی سعادت کی بات ہے، اس کی نوکری کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ قربان جائے جو اللہ کو آواز دیتا ہے، دیکھ ادھر توحید کی اخیر ہو گئی تھی، پیغمبروں کا باپ ہے، پیغمبروں کا داتا ہے، زندہ باہر ہے۔ ان کی موجودگی میں اما جی سارا نے 3 بار اللہ کو ہی آواز دی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ گزرے ہوئے کو، نہ زندہ کو۔ جب توحید کی اخیر ہو گئی اللہ نے پھر مدد کی، کمال کر دی۔ بادشاہ روتا ہوا اپنے گھر میں پہنچا، اپنی بیٹی ہاجر کو بلاتا ہے، کہتا ہے بیٹی ایک بڑا عالی شان جوڑا آیا ہے، وہ تو بڑا اللہ کا قریبی لگتا ہے، اللہ کے برگزیدہ لگتے ہیں، اللہ کے محبوب لگتے ہیں، بیٹا ان کی تو خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر سے جاؤ، تم اس جوڑے کی خدمت کرو، اس جوڑے کی خدمت کرو گی اللہ تجھے بھی معاف کرے گا، تیرے باپ کو بھی معاف کرے گا، تیری ماں کو بھی معاف کرے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کے آیا، اما جی سارا کو تحفے میں دے دی، کہا یہ میری بیٹی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ وہ اللہ کو آواز دیتا ہے، حضرت جی لوگوں کی طرف جائیں گے، جھولیے بھر کے خالی لے کر آئیں گے اللہ کے پاس۔ جو جھولیے خالی لے کر جاتا ہے اللہ جھولیے بھر کے لٹاتا ہے، اللہ خیر سے بھرتا ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو وہ پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہی ذکر کیا ہے، جب میرے بندے مجھے آواز دیتے ہیں بتا دو، جب مجھے پکارتے ہیں میرے آگے فریاد رکھتے ہیں تو میں اپنے بندوں کے بڑا قریب ہو جاتا ہوں۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی ایسی مدد کرتا ہے، اللہ کی قسم کمال ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری اور آپ کی امی عائشہ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی خاتون آیا کرتی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہے بیٹھے بیٹھے بے ساختہ اس کی زبان سے کبھی کبھی نکل جاتا تھا، یوم الوشاق یوم الوشاق من تعاجیب ربنا، ہار والا دن وہ تو بڑا ہی عجیب تھا، اس نے تو میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ ہم بھی ایسا کہتی ہے، میں آئے دن اس سے سنتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو بٹھا ہی لیا، وہ ادھر بیٹھو تو صحیح، مجھے بتاؤ تیرے ہار کی کیا داستان ہے، ہار کی داستان کیا ہے، ہار کو تم بڑا کیوں یاد کرتی ہو، اس میں کے اندر کیا خبر ہے؟ تو وہ روئی پڑی۔ اس نے کہا میں کافر قوم کی لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کیا، میں کہاں جاتی، میں ان کے پاس ہی رہنے لگی، ان کی ایک بچی کو کھلانے کے لیے میں باہر لے کے آئی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کے گلے سے ہار ٹوٹ کیسے گیا، گر کیسے گیا۔ چند قدم آگے پڑے مجھے پتہ چلا ہار پیچھے گرا ہوا ہے، سرخ موتیوں کا ہار۔ میں پیچھے پلٹی، میں نے کیا دیکھا، آسمان سے ایک چیل آئی، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے گئی۔
میں بڑی پریشان ہو گئی کہ چیل اٹھا کے لے گئی ہے، اب مجھ پہ اعتبار کون کرے گا؟ بچی کو واپس لے کے آئی، گھر والوں نے پوچھا اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا قیمتی ہار تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی ہے، وہ اٹھا کے لے گئی۔ انہوں نے کہا تو ہمیں پاگل سمجھ رہی ہے، تو ہمیں بیوقوف سمجھ رہی ہے، چیل کتنی سیانی تھی، آسمان سے آئی، ہماری بچی کے گلے سے اس نے ہار اتارا، گلے میں کوئی نشان تک نہیں پڑا اور اٹھا کے لے گئی، تو ہمیں پاگل سمجھ رہی ہے۔ وہ مارنے لگے، مجھے سزائیں دینے لگے، وہ تو سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا خبردار، دیکھ تیرے پاس آخری موقع ہے، ہار نکال دے، وگرنہ سب کے سامنے تجھے بے لباس کر کے تیری تلاشی لی جائے گی، تیرے لباس کو اتارا جائے گا۔ کہتی ہے میں سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہوئی، اتنی پریشان تو میں غلامی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے یاد آیا کہ وہ کافر قوم مشکلات میں اللہ کو آواز دیتے تھے، ایک اللہ ہے جس کو وہ آواز دیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا اللہ کون ہے، میں اللہ کو نہیں جانتی تھی، لیکن یہ پتا تھا مشکل وقت کے اندر وہ بڑا کام آتا ہے، وقت پہ پہنچتا ہے، وقت پہ فوراً کام آتا ہے اور فوراً مدد کرتا ہے۔ میں نے بھی آزمانے کے لیے اللہ کو آواز دے ہی دی، اللہم برینی، اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کہاں ہے، تو کدھر ہے، لیکن ایک پتہ ہے مشکل وقت کے اندر جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی تو سن لیتا ہے، جس کے کوئی کام نہیں آتا اس کے کام تو آتا ہے۔ اللہ اگر ایسا ہی ہے اس مصیبت سے مجھے بری کر دے۔ کہتی ہے میں حیران رہ گئی، ادھر سے میری زبان سے نکلے الفاظ اور ان الفاظ کو تو قریب کے لوگوں نے بھی نہیں سنا تھا، لیکن اسی دوران میں نے کیا دیکھا، وہ چیل واپس آئی، اس نے ہار سب کے درمیان میں پھینک دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے روتے ہوئے کہا یہ لو، یہ تمہارا ہار ہے، تمہاری ساری زندگی خدمت کر کر کے تم سے مجھے یہ صلہ ملا ہے، لو اپنا ہار اٹھاؤ۔ سارے ہی شرمندہ ہو گئے۔ میں نے دھار لی کہ میں نے اب ادھر نہیں رہنا، رات کی تاریکی میں نے اس علاقے کو چھوڑا، اس دیس کو چھوڑا، اس وطن کو چھوڑا، اس بستی کو چھوڑا، ادھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے، اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ ادھر سے کوئی آواز دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں رو پڑی کہ یہ بھی ہے کوئی اس اللہ کو ماننے والے، اس اللہ کو پہچاننے والے، اس اللہ کو جاننے والے۔ میں اس قافلے میں شامل ہو گئی، قافلے والے مجھے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ گئے۔ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت جی دیکھ اللہ کو آواز دینے والا اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، دیکھ اس نے اللہ کو ایک بار آواز دی۔ اللہ کو یہ فریاد اتنی پسند آئی، اس ملازمہ کو، اس لونڈی کو، اس غریبنی عورت کو، سیاہ رنگ والی عورت کو اللہ نے یہ انعام دیا کہ اللہ نے اس کے بدلے اس کو میرے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا۔ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ کے اسلام قبول کرتی ہے، مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی داستان کو سنا اور آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پکارنے والی ہے، یہ اللہ کے نام پہ مسلمان ہوئی ہے، اس کا خیمہ، اس کا گھر اب اللہ کا گھر ہی ہے۔ خیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسجد میں لگوا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ سے، اللہ کے گھر سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ مسجد کی صفائی کے لیے کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی، ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی۔ ایک رات فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے یہ معاملہ معمولی جانا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو تکلیف دے، صحابہ نے راتوں رات جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آتی، وہ صفائی والی عورت کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب وہ تو ایک رات فوت ہوئی، ہم نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ نے فرمایا کانہم تقالوہا، تم نے اس عورت کا معاملہ حقیر جانا ہے، حقیر نہیں ہے، دلونی علی قبرہا، مجھے تم اس نیک، اس اللہ والی عورت کی قبر پہ لے چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے محبوب پیغمبر کو قبر پہ لے کے آئے۔ یہ پہلا نظارہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے قبر پہ کھڑے ہو گئے، ہمیں فرمایا
پیچھے سبے بناؤ. ہم نے پیچھے سبے بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ اس کا جنازہ پڑھ دیا اور آپ نے فرمایا او میرے صحابہ جب کسی قبر پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی فوت ہو مجھ سے دعا کروا لیا کرو. حضرت جی جو اللہ کو آواز دیتا ہے اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے. ادھر تو توحید کی اخیر تھی کہ سب سے اعلیٰ زندہ سامنے تھے لیکن اماں جی سارا نے اللہ کو آواز دی. ایک اور موقع اس امت پہ بھی آیا ہے. 1 مہینہ گزر گیا مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ پہ سمت لگ گئی. 1 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر تشریف لائے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا ایس دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا. وَإِن كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ. ایس دیکھو اگر تو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے. وہ معافی کو بڑا پسند کرتا ہے. معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اپنے باپ کو آواز دی یا اباتی ہائے میرے ابا جان اپنی بیٹی کی تم ہی بات کرو. جناب صدیق ہاتھ کھڑے کر گئے کہتے نہیں ایس بیٹا ادھر ہمارا بولنا نہیں بنتا. پھر میں نے اپنی ماں کو آواز دی ای اماں ہائے میری ماں. ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے تم اپنی بیٹی کی بات کرو. ماں ام رومان نے بھی جواب دے دیا بیٹا اس معاملے میں ہم نہیں بول سکتے. اللہ کے پیغمبر کے آگے سے بولے کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے. سیدہ عائشہ کہتی ہے جب باپ نے بھی جواب دے دیا ماں نے بھی جواب دے دیا تو پھر میں نے اللہ کو آواز دی انما اشکو بسی و حسنی الاللہ. اللہ باپ نے بھی جواب دے دیا ہے ماں نے بھی جواب دے دیا ہے. تیرا پیغمبر ایسی بات کرتا ہے تیرے پیغمبر کے آگے سے تو میں نہیں بول سکتی لیکن تجھ سے تو شکایت کر سکتی ہوں. انما اشکو بسی و حسنی الاللہ. اور ریسرچ کرو گوگل پہ ریسرچ کرنے والوں نیٹ پہ ساری چیزیں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. اپنے مفتیان سے پوچھو اپنے علماء سے پوچھئے. امی عائشہ نے ادھر اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی ہے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اللہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر کو بھی بولا وہ میرے پیغمبر آپ بھی آپ کا گھرانہ بھی ایسے زندگی گزارے جیسے میرے ابراہیم نے زندگی گزاری تھی. ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کی عزت پہ ڈاکہ پڑا انہوں نے بھی اللہ کو آواز دی. میری امی عائشہ کی عزت خطرے میں پڑی انہوں نے بھی اللہ کو آواز دی. اللہ کے سامنے حضرت جی کون ہے سب کو تول دو. جن کو غیبی مدد کے لیے آج آواز دی جاتی ہے کوئی لاہور والے کو پکارتا ہے کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے. جو بھی اللہ کے ولی ہیں جو بھی پیر ہیں جو بھی اللہ کے دوست ہیں اللہ کی قسم وہ میرے سر کا تاج ہیں. ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے. لیکن حضرت جی ادب کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو اللہ کا مقام دے دیا جائے. دیکھ تیری میری ماں عائشہ سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کا احترام کون کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے آپ کے سامنے غیبی مدد کے لیے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا یا نبی مدد نہیں کہا یا محمد مدد نہیں کہا یا علی مدد نہیں کہا یا ابراہیم مدد نہیں کہا یا جبریل مدد نہیں کہا. نہیں وہ جانتی تھی غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو نہیں فرشتوں کو نہیں پیروں کو نہیں غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے ہیں. حالانکہ ان کو پتا تھا ان سے اللہ پیغمبروں میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. اور حضرت جی معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے. اللہ نے سارے انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں. جبریل امین میرے پیغمبر کو لے کر پہنچ گئے. اللہ نے رسولوں کو کس لیے جمع کیا؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟
جبریل نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آج سے پہلے صرف آپ اپنی امت کے امام تھے، اور آج کے بعد آپ سارے انبیاء کے بھی امام ہیں۔ ان کی شان کا مقابلہ پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرت جی اللہ والا مقام ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ میری امی عائشہ نے آواز دی تو کیا دی؟ انما اشکو بسی و حسنی للہ، اے اللہ میں سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتی ہوں۔ میری امی عائشہ بیان کرتی ہے تھوڑی دیر گزری ہے، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے پسینے کو صاف کر رہے اور ساتھ آواز دے رہے، یا عائش قومی احمد اللہ، عائش اٹھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ حضرت جی پہلے بھی کئی پاک دامنہ عورتوں پہ تہمتیں لگی، کسی کے وقت اللہ نے بچوں کو بلا دیا، کسی کی باری اللہ نے کسی شاہد کو بلایا، کسی کی باری کوئی گواہی دیتا ہے، لیکن ادھر توحید کی اخیر تھی۔ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں غیبی مدد کے لیے جب انہوں نے اللہ کو آواز دی، ادھر توحید کی اخیر تھی، اللہ نے مدد کی کمال کر دی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو اللہ کو آواز دیتا ہے وہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے۔ امی عائشہ کی پاک دامنی کے تذکرے آج بھی ہیں، اللہ کی قسم قیامت تک رہیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آپ سے قرآن قاری قرآن جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتے پڑھتے قرآن کا قاری جنت میں۔ جب سورہ نور آئے گی ادھر میری اور آپ کی امی عائشہ کے تذکرے ہوں گے، امی عائشہ کے تذکرے دنیا میں قیامت تک ہے، اللہ کی قسم جنت میں بھی تذکرے ہوں گے۔ یہ اللہ انعام دیتا ہے جو اللہ کو آواز دیتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں سارے انبیاء کی دعائیں پڑھ جائیں، کسی پیغمبر نے نہ گزرے ہوئے پیغمبر کو آواز دی، نہ آنے والے پیغمبر کو آواز دی، نہ فرشتے کو آواز دی، ہر کوئی ربی ربی ربنا ظلمنا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے ہی اللہ کو آواز دیتے رہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن پاک ہم مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سکھاتا ہے۔ جو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ جاتا ہے، سادہ ترجمہ پڑھ لے، میں یہ نہیں کہتا میرا لکھا ہوا پڑھ، اپنے مولانا مفتیان کا سادہ ترجمہ پڑھ جا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سادہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا عقیدہ توحید سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو شرک سے بچا لیتا۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو تجھے کہتے ہیں ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھنا، اور ان کو یہ آیت میسج کر کے لکھو جو اللہ نے قرآن پاک میں کئی بار ذکر کی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج بھی جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، توحید کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچیوں نے قرآن پاک پڑھا ہے اللہ پاک ان کا قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری زندگی دنیا میں ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ موت کے بعد بھی عزت والے لوگوں میں ہم کو بھی ان کو شامل فرمائے۔ وَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔